تنم فرسودہ جا پارا سے ہجراں یا رسول اللہ۔ شاید آج عبداللہ سفر سے واپس آ جائیں، تاریکی چھا جاتی، دروازے کو بند کر لیتی، اندر ہو جاتی۔ ایک دن جیسے ہی دروازہ بند کیا، باہر سے کسی نے دروازے پہ ہاتھ مارا۔ کون؟ میں فلاں شخص ہوں، ملک شام سے تجارت کے سفر سے واپس لوٹا ہوں۔ حضور کی ماں خوش ہو گئی کہ آج میرے سرتاج حضرت عبداللہ بھی واپس آئے ہوں گے۔ باہر کھڑا ہوا انسان کہتا ہے، آمنہ آج کے بعد عبداللہ کا انتظار مت کرنا۔ اللہ، آج کے بعد عبداللہ کا انتظار مت کرنا۔ حضور کی ماں فرماتی ہیں، اے آنے والا شخص، آخر میں عبداللہ کا انتظار کیوں نہ کروں؟ تو اس شخص نے کہا تھا، آمنہ عبداللہ کا ملک شام سے واپسی میں یثرب مدینہ شریف، یثرب میں طبیعت خراب ہو گئی، وہیں پہ ان کا وصال ہو گیا ہے۔ اللہ، اتنا سننا تھا حضور کی ماں کا۔ ایک چیخ نکلتی ہے، چیخ مار کر کے سرکار کی ماں رونے لگتی ہے۔ جب آپ کے ششکیوں کی آواز سرکار کی دادی حضرت فاطمہ نے سنا تھا، دوڑ کر کے آتی ہے، فرماتی ہے، بیٹی آمنہ یہ چیخ مار کر کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ششکیاں کیوں لے رہی ہو؟ تو سرکار کی ماں حضرت آمنہ نے کہا تھا، امی جان، ابھی دروازے پہ ایک شخص آیا تھا اور اس نے کہا ہے، آمنہ آج کے بعد عبداللہ کا انتظار مت کرنا، اس لیے کہ عبداللہ کا وصال ہو چکا ہے۔ اتنا سرکار کی دادی کا سننا تھا، ان کی بھی چیخ نکل جاتی ہے۔ ادھر حرم پاک سے طواف کر کے حضرت عبدالمطلب سرکار کے دادا یہ درد بھری خبر اپنے سینے میں چھپا کر گھر میں قدم رکھا تھا، تو سرکار کے دادا کیا دیکھتے ہیں کہ میرے خبر دینے سے پہلے میری بیٹی آمنہ کو خبر ہو گئی ہے، فاطمہ کو خبر ہو گئی ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے جب سرکار کے دادا گھر میں پہنچے ہیں، سرکار کی ماں کی نظر سرکار کے دادا کے چہرے پہ پڑتی ہے، ایک چیخ نکلتی ہے اور رو کر کے کہا تھا، ایک پروردگار عالم، میرے پیٹ میں جو امانت ہے، اس امانت کو تو نے یتیم کر دیا۔ اللہ، اس امانت کو یتیم کر دیا۔ یہ پیدا ہونے والا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے بے سہارا ہو گیا۔ حضور کے ناصیے کے زبان سے یہ نکلنا تھا، غائب سے آواز آتی ہے، آمنہ آمنہ آج کے بعد ایسی باتیں زبان پہ مت لانا، آج کے بعد ایسی باتیں زبان پر مت لانا۔ آمنہ سن، جو تیرے شکم میں بچہ ہے وہ یتیم بن کے نہیں آ رہا ہے، بلکہ سارے یتیموں کا سہارا بن کے آ رہا ہے، سہارا بن کے آ رہا ہے۔ سبحان نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، واہ سبحان زندہ باد۔ آمنہ آج کے بعد دوبارہ زبان پہ ایسی باتیں مت لانا کہ یہ جو بچہ دنیا میں آ رہا ہے
بے سہاروں کا سہارا بن کے آ رہا ہے، یتیموں کا ماں باپ بن کے آ رہا ہے، اور یتیم نہیں ہے بلکہ یتیموں کا سہارا ہے۔ جب سرکار کی ماں نے غیب کی آواز سنی، سہم سی گئی، ڈر سی گئی۔ 2 مہینہ ہوئے تھے سرکار کو ماں کے شکم میں تشریف لائے ہوئے۔ کتنے؟ 2 مہینہ کہ حضور کے والد کا وصال ہو گیا۔ جب حضور کو تشریف لائے ہوئے ماں کے شکم میں 4 مہینہ گزرے تھے۔ کتنے؟ کی بولو، 4 مہینہ۔ حضور کے دادا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ مکہ کے کچھ لوگ آئے، سردار قریش آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہیے کیا باتیں کرنی ہیں؟ کہا سردار قریش آپ کعبہ کے متولی ہونا؟ ہاں، آپ سے باتیں کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، آپ سے باتیں کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن بات ہی کچھ ایسی ہے جو کرنا بھی ضروری ہے۔ سرکار کے دادا فرماتے کہو کیا کہنا ہے؟ تو مکہ کے مختلف قبیلوں کے سرداروں نے کہا تھا عبد المطلب میں نے مکہ کی گلیوں میں عورتوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، کیا کہ آپ کی بہو آمنہ آپ کے مرحوم بیٹے کا سوگ نہیں مناتی ہے۔ اللہ اکبر! اتنا حضور کے دادا کا سننا تھا، شرم سے گردن جھک جاتی ہے، نظریں نیچے ہو جاتی ہیں۔ مکہ کے لوگوں نے کہا تھا عبد المطلب عورتیں آپس میں باتیں کرتی ہیں کہ آمنہ عرب کے دستور کے خلاف کرتی ہے۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جاتا 1 سال تک عورت خوشبو نہیں لگا سکتی تھی، نیا جوڑا نہیں پہن سکتی تھی، ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں ڈال سکتی تھی، آنکھوں میں کاجل سرما نہیں لگا سکتی تھی، خوشبو بھی استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ تو مکہ کے لوگ کہتے ہیں عبد المطلب عورتیں آپس میں باتیں کرتی ہیں کہ آمنہ کا حال یہ ہے کہ اس قدر خوشبو لگاتی ہے، جس گلی سے گزرتی ہے گلیاں خوشبودار ہو جاتی ہیں، جس راستے سے آمنہ گزرتی ہے راستے مہک جاتے ہیں۔ عبد المطلب یہ مکہ کی عورتیں آپس میں باتیں کرتی ہیں، آپ بغیر کوئی جواب دیے ہوئے سیدھے گھر آتے ہیں۔ سرکار کی دادی کا نام بھی حضرت فاطمہ ہے۔ آواز دیا فاطمہ، حضور کی دادی تشریف لائی، چہرے پہ غم ہے، آنکھیں نم ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے۔ سرکار کی دادی فرماتی ہے میرے سرتاج آج آپ کی گردن جھکی کیوں ہے؟ چہرے پہ غم کیوں ہے؟ آنکھیں نم کیوں ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب سرکار کے دادا حرم پاک کی داستان بیان کرتے ہیں، فاطمہ مکہ کے لوگوں نے میری بیٹی آمنہ کی ایسی ایسی شکایتیں کی ہیں، ذرا اس کی خبر گیری کرو، پتہ لگاؤ اس کی سچائی کیا ہے۔ سرکار کی دادی فرماتی ہے میرے سرتاج آپ ٹھہریے، میں ابھی میری بیٹی آمنہ ایسا نہیں کر سکتی، لیکن میں اس کی سچائی پتہ لگا کر آپ کو میں باخبر کرتی ہوں۔ سرکار کی دادی حضور کے ماں کے حجرے میں تشریف لے گئی، دروازہ بند ہے، اندر سے سسکیاں لے لے کر رونے کی آواز آ رہی ہے، سسکیاں لے لے کر رونے کی آواز آ رہی ہے۔ سرکار کی دادی نے حضور کے ماں کے حجرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا،
پیار سے فرماتی ہیں بیٹی آمنہ، بیٹی آمنہ۔ سرکار کی ماں نے جب یہ آواز سنی جلدی سے آنکھوں سے آنسو کو صاف کیا، دروازہ کھولا، فرماتی ہے ماں رات کے اس حصے میں آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ اپنی بیٹی آمنہ کو آواز دینے تھی، میں آپ کے حجرے میں آ جاتی، آپ نے یہ تکلیف کیوں اٹھائی ہے؟ میری ماں بہنیں آپ کے کانوں تک میری آواز پہنچتی ہو تو فقیر کے جملوں کو دل کی تختیوں پہ نوٹ کر لینا کہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرنا حضور کے ماں سے سیکھو۔ ساس سسر کا احترام کرنا یہ حضور کے ماں سے سیکھو۔ حضور کی ماں فرماتی ہے امی جان رات کے اس حصے میں آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ مجھے آواز دے دیتی، آمنہ آپ کے حجرے میں آ جاتی، آمنہ آپ کے حجرے میں آ جاتی۔ ماں آپ نے یہ تکلیف کیوں اٹھائی ہے؟ سرکار کی دادی فرماتی ہیں بیٹی آمنہ آج عبد المطلب کعبہ کا طواف کر رہے تھے، مکہ کے لوگوں نے ایسی شکایتیں کی ہیں کہ آمنہ آپ کے مرحوم بیٹے عبداللہ کا سوگ نہیں مناتی ہے۔ اتنا سرکار کی ماں کا سننا تھا، پیروں کے نیچے سے زمین چسک گئی، چیخ مار کر کے روتی ہے، فرماتی ہے ماں عبداللہ کے جانے کا غم میرے سینے پر کس قدر پہاڑ بن کر ٹوٹا ہے، یا تو یہ تیری بیٹی آمنہ جانتی ہے یا آمنہ کا پروردگار جانتا ہے۔ آمنہ جانتی ہے یا تو آمنہ کا پروردگار جانتا ہے۔ ماں آمنہ کا تو حال یہ ہے کہ رات بھر دیوار کی دیکھ لگا کر عبداللہ کی جدائی میں یہ آمنہ روتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کی ماں نے یہ دکھ جب سرکار کی دادی کے سامنے بیان کیا تھا تو سرکار کی دادی فرماتی ہے آمنہ مکہ کے لوگوں نے کہا ہے کہ آمنہ عرب کے دستور کے خلاف کرتی ہے، خوشبو لگا کے نکلتی ہے۔ تو سرکار کی ماں فرماتی ہیں اپنے آپ کو سرکار کی ماں نے تھاما تھا، فرماتی ہے ماں یہ جواب میں آپ کو نہیں بابا جان کو دوں گی، اس کا جواب میں آپ کو نہیں بابا جان کو دوں گی۔ بابا جان کو بلایا جائے۔ سرکار کی دادی دوڑ کے تشریف لاتی ہیں، حضرت عبد المطلب سرکار کے دادا کو لے کر کے جاتی ہیں۔ سرکار کی ماں نے سلام پیش کیا سسکیاں لے کر کے، آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری ہیں۔ سرکار کے دادا فرماتے ہیں بیٹی کہو جو شکایت ملی ہے اس کی سچائی کیا ہے؟ سرکار کی ماں تڑپ کر کے کہتی ہیں بابا میرے سینے میں ایک راز تھا، میں نے سوچا تھا اس راز سے پردہ زندگی میں کبھی نہیں اٹھاؤں گی، لیکن حرم پاک میں خدا کے گھر کے سامنے آپ کا سر جھکا ہے آمنہ کی وجہ سے، اب اس راز سے پردہ اٹھانا بھی ضروری ہے، اٹھانا بھی ضروری ہے۔ سرکار کے دادا فرماتے ہیں آمنہ وہ راز کیا ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ تو سرکار کی دادی اب دل کھول کر کے سنیو سننا، اپنے سرکار کی عظمتوں کو سنا۔ سرکار کی ماں فرماتی ہیں بابا جب سے یہ امانت آپ کے مرحوم بیٹے حضرت عبداللہ کی امانت
میرے شکم میں آئی ہے، میں جس تکیے پہ سر رکھتی ہوں وہ تکیہ مہکنے لگتا ہے، میں جس بستر پہ لیٹ جاتی ہوں وہ بستر خوشبودار ہو جاتا ہے، میں جو کپڑا پہن لیتی ہوں وہ کپڑا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ بابا بار بار دھلنے کے باوجود بھی اس کپڑے سے خوشبو نہیں جاتی۔ بابا میں جس چیز کو چھو لیتی ہوں وہ چیزیں مہکنے لگتی ہے، جن گلیوں سے گزر جاتی ہو وہ گلیاں خوشبودار ہو جاتی ہے، جس راستے سے آمنہ گزر جاتی ہے اور راستہ خوشبودار ہو جاتا ہے۔ سے بولو، ہمیں حضور کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ اللہ اب توجہ کرنا، سرکار کی ماں جب یہ باتیں کر رہی تھی حضور کے دادا سے، کمزوری نقاہت کی وجہ سے دیوار کا ٹیک لگائے ہوئے تھی، میرا ہاتھ دیکھنا، دیوار کا ٹیک لگائی تھی، اپنے انگلیوں سے دیوار سے مٹی کو نکالا، سرکار کی دادی کے ہاتھ پہ رکھا، امی جان اس مٹی کو بابا جان کے ہتھیلی پر رکھ دو۔ سرکار کی دادی نے مٹی حضرت عبد المطلب کے ہتھیلی پر رکھا، فرماتی ہیں ادب سے بابا اس مٹی کو سونگھیے نا، بابا اس مٹی کو سنیے نا، اس مٹی کو سونگھیے نا۔ سرکار کے دادا نے جب اس مٹی کو سونگھا ہے تو فرماتے ہیں بیٹی آمنہ ایسی خوشبو پورے عرب میں نہیں ہے، ایسی خوشبو پورے عرب میں نہیں ہے۔ سرکار کی ماں فرماتی ہیں بابا کوئی کہہ سکتا ہے میں نے پہلے سے دیوار میں کوئی خوشبو لگا دیا ہو، آگے بڑھے۔ سرکار کی ماں 3 قدم آگے بڑھی تھی، آنگن کے زمین کا وہ حصہ جو سرکار کے ماں کے قدم کے نیچے پڑا، قدم کو ہٹاتی ہیں، جھک کر کے مٹی نکالتی ہیں، مٹی نکالنے کے بعد سرکار کی دادی کی ہتھیلی پر رکھتی ہیں، فرماتی امی اس مٹی کو بھی بابا کے ہاتھ پر رکھیے۔ اس مٹی کو بھی رکھا، کہا بابا اس مٹی کو بھی سونگھیے، اس مٹی کو بھی سونگھیے۔ سرکار کے دادا نے جب وہ مٹی سونگھی تھی، فرماتے ہیں بیٹی اس کا خوشبو بھی الگ ہے، سبحان اللہ، یہ مٹی بھی خوشبودار ہے۔ تو سرکار کی ماں فرماتی ہیں بابا آپ کی بیٹی آمنہ عرب کے دستور کے خلاف نہیں کر رہی ہے، عرب کے دستور کے خلاف نہیں کر رہی ہے۔ یہ جو تکیہ خوشبودار ہے، بستر مہک جاتا ہے، کپڑے خوشبودار ہو جاتے ہیں، گلیاں مہک جاتی ہیں، راستے مہک جاتے ہیں، مٹی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ بابا اس میں آمنہ کا کمال نہیں ہے بلکہ پیدا ہونے والے یہ محمد کا کمال ہے، پیدا ہونے والے محمد کا کمال ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آمد رسول، آمد رسول، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بابا سبحان اللہ۔ کیا ادھر سے کوئی نوجوان ہے جو نعرہ لگا سکے؟ نعرے تکبیر، بلند آواز سے بولو۔ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرزمین مہراوند، نعرے تکبیر۔
اللہ بابا یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ پیدا ہونے والے محمد کا کمال ہے۔ اسی لیے اسلام کی شان، سنیت کی پہچان، ہم مومنوں کے دھڑکتے ہوئے دلوں کی جان، امام احمد رضا خان قطب زمان علیہ رحمت و رضوان طرف کر کے بریلی کے ٹوٹی ہوئی چٹائی سے بول اٹھے، ان کی مہک میں دل کے ان سے گرا دیے ہیں، ان کی مہک میں دل کے ان سے گرا دیے ہیں، اس راہ چل دیے ہیں، مجھے بسا دیے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ جب یہ سنا سرکار کے دادا فرماتے ہیں بیٹی اور بھی کوئی راز ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اور بھی کچھ ہے؟ جس راز سے پردہ اٹھانا ضروری ہو؟ سرکار کی ماں فرماتی ہیں بابا ہاں ہے ایک راز اور، لیکن میرے ساتھ چلنا پڑے گا، لیکن میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ بیٹی کہاں؟ کہا بابا جہاں روز آنا امی بھیجتی ہیں۔ بیٹی کہاں؟ بابا جہاں روز آنا امی بھیجتی ہیں۔ کہا کہاں بھیجتی ہیں؟ کہا بابا کنویں پر پانی لینے کے لیے بھیجتی ہیں، کنویں پر پانی لینے کے لیے بھیجتی ہیں لینے کے لیے بھیجتی ہیں سرکار کی ماں نے پانی کا مٹکا لیا، مٹکا سمجھتے ہیں نا جی، پانی کا مٹکا لیا، بغل میں دبایا۔ سرکار کی دادی بھی ساتھ چلی ہے، حضور کے دادا بھی ساتھ چلے، آبادی سے باہر نکلے، ایک پرانا تناور درخت راستے میں ملا، ٹھہر گئی۔ فرماتی ہیں بابا اس پیڑ کو آپ پہچانتے ہیں؟ اس پیڑ کو آپ جانتے ہیں؟ ہاں بیٹی میں جانتا ہوں، برسوں پرانا یہ پیڑ ہے۔ بابا پلٹ کر حضور کی ماں پوچھتی ہیں بابا کیا یہ پیڑ بھی آپ کو پہچانتا ہے؟ کیا یہ پیڑ بھی آپ کو پہچانتا ہے؟ آپ کو پہچانتا ہے؟ سرکار کے دادا فرماتے ہیں بیٹی پیڑ کو تو میں جانتا ہوں، پیڑ مجھے نہیں جانتا۔ پھر بغل میں پتھروں کے ٹکڑے تھے، بابا کیا آپ ان پتھروں کو جانتے ہیں؟ ہاں بیٹی یہ اللہ کی مخلوق ہے، بے جان پتھر ہیں، میں جانتا ہوں۔ بھی پلٹ کے سرکار کی ماں فرماتی ہیں بابا کیا پتھر آپ کو جانتا ہے؟ کیا یہ پتھر آپ کو جانتا ہے؟ سرکار کے دادا فرماتے بیٹی یہ بے جان پتھر مجھے کیا جانے، یہ بے جان پتھر مجھے کیا جانے۔ تب سرکار کی ماں فرماتی ہے بابا یہ پیڑ مجھے جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اور یہ پتھر مجھے جانتا بھی ہے اور مجھے پہچانتا بھی ہے۔ اب بابا صرف جانتا اور پہچانتا نہیں ہے، بلکہ جب جب آمنہ اس راستے سے گزرتی ہے یہ پیڑ اور یہ بے جان پتھر تیری بیٹی آمنہ سے باتیں کیا کرتے ہیں، آمنہ سے باتیں کیا کرتے ہیں، باتیں کیا کرتے ہیں۔ سرکار کے دادا فرماتے ہیں بیٹی
ये पत्थर बातें करते हैं? हाँ बाबा, पत्थर बातें करते हैं। ये पेड़ बातें करता है? हाँ बाबा, ये पेड़ बातें करते हैं। बेटी, बातें क्या होती हैं? वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटी बातें क्या होती है? क्या होती है? अब सरकार की मां फरमाती है बाबा, जब आमना पानी लेने के लिए इस रास्ते से गुजरती है, ये पेड़ की शाखें झुक करके आमना के तलवों को चूमते हैं और ये बेजान पत्थर अपनी जगह से चल करके आमना के कदमों का बोसा देते हैं और बातें करते हैं। बातें क्या होती है बेटी? सरकार की मां फरमाती है, ये पेड़ और ये पत्थर मुझसे बातें करते हैं और ये कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैना व अला उम्मे रसूलिल्लाह। आप पर भी दुरूद व सलाम हो, मुस्तफा पर भी दुरूद व सलाम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न आमद रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ए आमिना, आप पर दुरूद व सलाम हो, आपके बेटे मोहम्मद पर भी दुरूद व सलाम हो। हमें नजर के नादान और नालायक औलादों, सलाम पढ़ने को कहते हो, ये बरेलवियों का तरीका है, आला हजरत का दिया हुआ अकीदा है। हमने कहा नहीं, ये हुजूर पर सलाम पढ़ना ये आला हजरत का दिया हुआ अकीदा नहीं है, बल्कि मेरे मुस्तफा के माँ का दिया हुआ अकीदा है, अली के माँ का दिया हुआ अकीदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हुजूर की माँ फरमाती हैं, बेशक अभी हुजूर आए नहीं, पेड़ बेजान पत्थर सलाम भेज रहे हैं। सलाम भेजते हैं। आमिना, आप पर भी दुरूदो सलाम हो। गलत नहीं बोलो, आप पर भी दुरूदो सलाम हो। अब आपके बेटे मोहम्मद पर दुरूदो सलाम हो, तो हुजूर पर दुरूदो सलाम भेजना ये 1400 साल पुराना अकीदा है। उसी को आला हज़रत अपनी जुबान में कहते हैं, मुस्तफा जाने रहमत बिला को सलाम, समय बख्शे है वजह बिला को सलाम, काबे के वजूद का तुम पे करोड़ों करो, तैबा के शम्सु दुहा तुम पे करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद, वाह। दुरूद ये बातें हुई, हुजूर की माँ आगे बढ़ी। सरकार के दादा फरमाते, बेटी अब कहाँ? बहुत बेटी अब कहाँ? कहा बाबा, मैं उस कुएं पे जा रही हूँ जहाँ रोज जाती हूँ। बाबा, जब आपकी बेटी आमिना पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है, बेशक तो मक्का की औरतें आमिना का इंतजार करती रहती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्का की औरतें आमिना का इंतजार करती रहती है। इंतजार करती रहती हैं। सरकार के दादा फरमाते, आमिना तेरा इंतजार क्यों होता है? तो हुजूर की माँ फरमाती हैं, बाबा, पानी भरने वालों में बूढ़ी भी होती है, बेशक कमजोर भी होती हैं, बीमार भी होती हैं, बच्चियां भी होती हैं, जो डोर और रस्सी की खींचने की ताकत नहीं रखती। सब खड़ी होकर के मेरा इंतजार करती रहती हैं। बेशक सरकार के दादा फरमाते हैं, बेटी तेरा इंतजार क्यों होता है? बेशक, बेशक, बेटी तेरा इंतजार क्यों होता है? तो सरकार की माँ फरमाती है, बाबा
میرا انتظار مکہ کی عورتیں اس لیے کرتی ہیں کہ جب آمنہ کنویں کے سرحد پر قدم رکھتی ہے تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے، میں بھی پانی بھر لیتی ہوں، مکہ کی عورتیں بھی اپنے برتنوں کو پانی سے بھر لیتی ہیں۔ بابا اگر یقین نہ ہو تو چل کے دیکھ لو، اگر یقین نہ ہو تو چل کر دیکھ لو۔ مولانا کے زندہ دل سنیو، اب مصطفیٰ چالے رحمت کے دادا کا جواب سننا۔ بیٹی آمنہ تیرے کہے ہوئے پر دیکھے ہوئے سے زیادہ بھروسہ ہے۔ آمنہ تیرے کہے ہوئے پر دیکھے ہوئے سے زیادہ بھروسہ ہے۔ طرف کے تیرے کہے ہوئے پر دیکھے ہوئے سے زیادہ بھروسہ ہے۔ نہیں بابا چلیے تو چلیے تو سرکار کی ماں بغل میں مٹکا دبائے ہوئے، جیسے ہی ساتھ میں سرکار کی دادی ہیں، حضور کے دادا ہیں، جیسے ہی سرکار کی ماں نے اپنا قدم کنویں کے مڈیر پر رکھا، سرکار کے دادا فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو پانی کافی نیچے تھا، جیسے آمنہ نے اپنا قدم رکھا پانی خود بخود اوپر آ گیا۔ پانی خود بخود اوپر آ گیا۔ ساری عورتوں نے اپنے برتنوں کو پانی سے بھر لیا، آمنہ نے بھی اپنے برتن کو پانی سے بھر لیا، اور سرکار کے دادا فرماتے ہیں جیسے ہی پلٹ کر میری بیٹی آمنہ نے اپنا قدم کنویں کے سرحد سے باہر رکھا تھا، کنویں کا پانی پھر نیچے چلا گیا۔ نیچے چلا گیا۔ یہ حضور کے نور جب ماں کے شکم میں آیا ہے تو یہ اس کی بہاریں ہیں، اس کی بہاریں ہیں۔ اب یہی نور مصطفیٰ بے شک 12 ربیع النور کو بے شک سبحان اللہ صبح صادق کے وقت بے شک عبد المطلب کے گھر میں آمنہ کے گود میں آنا ہوا، بے شک رب نے جبریل کو بلایا، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ جبریل علیہ السلام کو بلایا۔ طائر سدرہ خدا کے حضور حاضر ہوئے، بے شک۔ پروردگار خدمت میں حاضر ہوں۔ رب فرماتا ہے جبریل جا کر کے زمین پر اعلان کر دو میرا محبوب جانے والا ہے، میرا محبوب جانے والا ہے۔ اور جبریل آسمان پر بھی جا کے اعلان کر دو میرا محبوب آنے والا ہے۔ حضرت جبریل چلے، آسمان پر پہنچے، آسمان والوں خوش ہو جاؤ اللہ کا محبوب آنے والا ہے، اللہ کا محبوب آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ اہل سما نے دامن تھاما، جبریل ٹھہر جائیے۔ حضرت جبریل ٹھہر گئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا میرے رب سے ایک پیغام میرے رب کی بارگاہ تک پہنچا دینا۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہا میرے رب سے کہہ دینا اللہ اپنا محبوب میرے اوپر بھیجے، اللہ اپنا محبوب میرے اوپر بھیجی، میرے اوپر بھیجے۔ حضرت جبریل وہاں سے چلے، زمین پر آئے، زمین والوں خوش ہو جاؤ اللہ کا محبوب آنے والا ہے، اللہ کا محبوب آنے والا ہے، محبوب آنے والا ہے۔ آنے والا ہے۔
اہل زمین نے دامن تھاما، کہا جبریل خدا کے بارگاہ تک ایک استغاثہ پیش کر دینا۔ کیا ہے استغاثہ؟ رب سے کہہ دینا اللہ اپنا محبوب میرے کلیجے پر بھیجے، اپنا محبوب میرے کلیجے پر بھیجے تاکہ میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے۔ جبریل گئے خدا کے بارگاہ میں پلٹ کر، جبریل اعلان ہو گیا، مولا اعلان ہو گیا، کیا ہوا؟ بے شک کیا ہوا؟ سبحان اللہ سبحان کیا ہوا؟ حضرت جبریل ادب سے عرض کرتے ہیں پروردگار آسمان والوں نے بھی کہا ہے کہ خدا سے کہہ دینا کہ اللہ اپنا محبوب میرے اوپر بھیجے، اور زمین والوں نے بھی کہا ہے خدا سے کہہ دینا اللہ اپنا محبوب میرے اوپر بھیجے۔ تو رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، رب فرماتا ہے جبریل جاؤ زمین والوں کو بھی خوشخبری دے دو، آسمان والوں کو بھی خوشخبری دے دو۔ حضرت جبریل ٹھہر گئے، بے شک ٹھہر گئے، عرض کرتے ہیں مولا کیا تیرا دو محبوب ہے؟ واہ کیا بات ہے، دو محبوب دو محبوب ہے، ایک زمین پر جائے گا اور ایک آسمان آسمان پر جائیں گے۔ آسمان پر جائے گا۔ رب کی مشیت نے پکارا جبریل محبوب ایک ہوتا ہے، بے شک سبحان اللہ محبوب ایک ہوتا ہے۔ جبریل نے پلٹ کر عرض کیا تھا پروردگار اگر محبوب ایک ہے جگہ دو ہے، بے شک محبوب ایک ہے، ایک ہے جگہ دو ہے۔ اگر زمین پر جائے گا تو آسمان والے محروم ہیں، بے شک اگر آسمان پر جائے گا تو زمین والے محروم ہیں۔ تب رب کی مشیت کہتی ہے مولانا کے سنی مسلمانوں فقیر کے جملے کے دل کی تختی پہ نوٹ کرنا، رب کی مشیت کہتی ہے جبریل سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا محبوب کسی کو محروم محروم کرنے نہیں آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا محبوب محروم کرنے نہیں آیا۔ کسی کو محروم کرنے نہیں آ رہا ہے۔ زمین والوں کو بھی بتا دو، آسمان والوں کو بھی بتا دو مولا یہ کیسے محبوب ایک ہے جگہ دو ہے۔ تو رب کی مشیت نے کہا تھا جبریل میرے محبوب کا میلاد ہوگا زمین کے اوپر، میرے نبی کا میلاد ہوگا آسمان کے اوپر۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، جشن آمد رسول، جشن آمد رسول، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ حضرت بہت خوب۔ اللہ جبریل محبوب کا میلاد ہوگا زمین کے اوپر اور معراج ہوگا آسمان کے اوپر۔ اب جملے کی حفاظت کرنا، بے شک جب 12 ربیع النور کو بے شک صبح شادی کے وقت بے شک سبحان اللہ، آمنہ کے آغوش میں، بے شک عبداللہ کے آنگن میں، عبد المطلب کے گھر میں، یا مکہ سے مکہ میں مصطفیٰ آئے، کسی کو میلاد النبی کہتے ہیں، اور معراج کی رات میں مکہ سے یا مکہ میں گئے، کسی کو معراج النبی کہتے ہیں، کسی کو معراج النبی کہتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن میلاد النبی، آمد رسول، سرکار کی آمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ حضرت ماشاء اللہ۔ آج ابھی مولانا حامد صاحب نے شروع میں روشنی ڈالی کہ ہم حضور کا میلاد مناتے تکلیف ہوتی ہے، بے شک کہاں لکھا ہے
हुजूर का मिलाद कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? अब किससे पूछते? अनपढ़ों से, सीधे साधे सुन्नियों से, सब्जी बेचने वालों से, ठेला लगाने वालों से। हमने कहा अगर बाटर का नहीं माँ के कलेजे का दूध पिया है तो आला हजरत के कुत्तों से पूछा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैं बताऊंगा कहाँ लिखा है। बेशक। और जिस आयत की मैंने तिलावत किया, बेशक। अल्लाह फरमाता ववालिदुम वमा वलद। वमा वलद। क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह। कसम है हुजूर के बाप की बेशक। और कसम है पैदा होने वाले बच्चे की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसम है बाप की, बेशक माँ वलद जो पैदा हो। वाह वाह, सुभान ये अल्लाह। अरबी है। और मिलाद का मतलब क्या है? पैदाइश। वाह बेशक, बेशक। क्या मतलब है? पैदाइश पैदाइश। मिलादुन नबी का मतलब क्या हुआ? नबी की पैदाइश नबी की पैदाइश पैदाइश। और ईद मिलादुन नबी का मतलब क्या हुआ? नबी की पैदाइश की खुशी नबी के पैदाइश की खुशी। खुशी। बेशक। अच्छा ठहरो, बनारस में मैं चंदौली से तकरीर करके स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिए आया। उतरा गाड़ी से, एक मौलवी साहब को देखा शेरवानी पहने हुए, जी। मिठाई के दुकान की तरफ ते धनाधन ते धनाधन ते धनाधन। हमने कहा ठहरिए इधर आइए। कहा क्या बात है? हमने कहा शेरवानी में हैरानी कैसी? बेशक क्या बात है। शेरवानी में हैरानी कैसी? हैरानी बस। अरे आराम से चलिए, जी। कहीं जूता फिसल जाएगा, नाक टूट जाएगी। इतनी तेज कदमों से दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हो? ये शेरवानी में हैरानी कैसी? तो सर हिला के कहते हैं मौलाना साहब ये देख रहे हो ना, इस वक्त 10:30 बज चुके हैं। अब 10:50 पर मेरे बेटे का बर्थडे है। घर की बेगम का आर्डर है कि केक आना चाहिए वरना हुक्का पानी बंद। वरना हुक्का पानी बंद। लिहाजा 20 मिनट का टाइम है। 50 होने से पहले पहले घर केक लेकर पहुंचना है। हमने कहा बाबा क्या करेंगे? का बेटे का बर्थडे है, बर्थडे है, जश्न मनाएंगे, खुशी मनाएंगे। हमने कहा बेटे का बर्थडे जायज, नबी का बर्थडे नाजायज। क्या बात है बाबा, क्या बात है हज़रत। पोते का बर्थडे जायज, आमना के लाल का बर्थडे बिदात, निवासे का बर्थडे जायज, हुजूर का मिलाद नाजायज। अपनी औलाद का बर्थडे मनाओ तो जायज। और हम आला हज़रत के गुलाम नबी का मिलाद मनाए तो नाजायज। हमने कहा मौलवी सुन ले, तुम जैसे बिदअतियों को सऊदी रियाद में पढ़ने वाले नजरियों को अपनी औलाद का बर्थडे मुबारक हो, हम सुन्नियों को अपने नबी का मिलाद मुबारक हो, अपने पैगंबर का मिलाद मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़हन हाजिर रखना। बेशक ये पूछते हैं कहाँ लिखा है? क्या कहते हैं? कहाँ लिखा? कहाँ लिखा है। लिखा है? तो इन उलमा को बाद में तलाश करना, मुफ्ती अख्तर साहब के पास बाद में जाना। पहले गिरफ्तार पकड़ करके 30वें पारे की सूरे बलद की आयत पढ़ के तमाचा मार देना। बेशक, सुभान अल्लाह। कह देना ये लिखा है, बेशक। ये लिखा है। अब सुनिए, उसमें हाज़िर हूँ। मिलाद के माने पैदाइश, मिलादुन नबी बेशक। नबी की नबी की पैदाइश पैदाइश। और ईद मिलादुन नबी
نبی کے پیدائش کی خوشی. اب آپ قرآن پڑھیں. وَوَالِدٍ وما ولد وَمَا وَلَدَ. قسم ہے باپ کی. اب قسم ہے پیدا ہونے والے بچے کی. اب یوں کہہ لو قسم ہے باپ کی اور قسم ہے حضور کے پیدائش کی. بے شک بے شک قسم ہے والد سے مراد حضور کے باپ ہیں اور ماں ولد سے مراد حضور کی ذات ہے. تو قسم ہے باپ کی, قسم ہے پیدا ہونے والے بچے کی. اب میں نے اس کو اس پیراگراف میں اس طریقے سے سنوار کے ترجمہ کیا ہے. قسم ہے حضور کے باپ کی اور قسم ہے حضور کے میلاد کی. قسم ہے حضور کے باپ کی اور قسم ہے حضور کے میلاد کی. ابھی نجمیوں 1400 سال سے قرآن حضور کے میلاد کا تذکرہ کر رہا ہے. حضور کے میلاد کی قسم کھانا. قسم ہے حضور کے باپ کی اور قسم ہے حضور کے میلاد حضور کے میلاد کی. بے شک کہہ دینا یہ لکھا ہے, یہ لکھ یہ لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے. تو لہذا سنیو اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں. سبحان اللہ. اپنے نبی کا میلاد مناتے رہیں. میلاد مناتے رہو. بے شک اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے میلاد کا صدقہ عطا فرمائے. حضور کے میلاد کے صدقے میں ہم سب کے گھروں میں رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائے. چلتے چلتے سب لوگ مل کر کے پڑھو. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. سب لوگ بولو یا رسول اللہ. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. ہاتھ اٹھا کے بولو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. 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 یا رسول اللہ. اسلام زندہ باد. مشرق اعلیٰ حضرت پائندہ باد. میلاد مصطفیٰ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کھڑے ہو کر سلام. السلام علیکم دوستو. اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ صحیح نہ تمام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں.